اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ اللہ برداشت نہیں کرتے۔ سمجھ لیں، اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ اپنی نبی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کون مسلمان ہوگا جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ ایمان والا کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنی نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، گستاخی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن تکلیف پہنچانے کی ایک قسم عجیب ہے، اور وہ ہے جس میں انٹینشن تو نہیں ہوتا ہے مگر تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ بس یہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ مول چھو پنس بچس وانا گوبرا میں بوت ژٕ فرانی سن گھر گژھان ما گژھ، نیچو اچھا ٹھیک بہ گژھنہٕ، مگر چھپ کر کے جا رہا ہے۔ تو باپ نے سنا، ٹھیک چھا، میں سوچ بہ ہیکہ نہٕ زیادہ کہین ورنت، کیاز وۄنۍ چھُس بہٕ پیوٚمُت، تہِ گوٚژھُم نہٕ گژھُن یہ اگر مجھے جواب میں اٹھ کھڑا ہو گیا تو کیا کروں گا۔ اب باپ جب بھی سنتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، بیٹا چپ کے جا رہا ہے اس گھر میں، اشا زینت مینس پنس مالس تکلیف واتناؤنہٕ خٲطرٕ یہ کر۔ یہ جو اس گھر میں جاتا ہے، مال وونس گوبرا فرن سن گھر ایز نہٕ گژھان، نیچو چھ برونٛٹھ کنہِ ونان ٹھیک چھ بہٕ گژھٕ نہٕ، مگر ہپٲرۍ چھِ ژوٗری گژھان اتھ گھرس منٛز۔ بور یُتھُے بوزان تٔمِس چھُ گژھان بڑٕ افسوٗس، بڑٕ دکھ، تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچ سُنٛد مقصد چھا مٲلِس تکلیف واتناوُن؟ أمۍ چھا ارادٕ کوٚرمُت میٲنِس مٲلِس گوٚژھ تکلیف واتُن؟ نہ، مگر ہپٲرۍ چھُ گژھان ہۄتھ گھرس منٛز، امہِ سۭتۍ چھُ مٲلِس واریاہ تکلیف، مگر نیٚچوٗ سُنٛد ارادٕ چھُنہٕ مٲلِس گوٚژھ، سُہ چھُ ونان ہے یا تہِ گوٚژھ نہٕ مٲلِس پَیی لگُن۔ وۄنۍ اگر مول بوزِ مگر سُہ گوٚژھ نہٕ اتھ سنُن، ٹھیک چھُ۔ بس اس بیٹے کا ارادہ باپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، مگر باپ جب بھی سنتا ہے اس کو دکھ ہو جاتا ہے۔ بس یہ تھٲیِو تُہۍ ذہنس منٛز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، یہ نکاح حضور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے فرمایا یہ نکاح آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور ایسے ویسا سو نکاح کرن ٲس نہٕ ضرورت، باقی حالات ٲسۍ واریاہ، مگر خدا تعالیٰ سُنٛد آرڈر آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور ایسے ویسان کرن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا، تو چھُنہٕ کِہیٖنۍ کرُن زمینس پٮ۪ٹھ، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کیا جو خدا تعالیٰ سُنٛد یہ اسرار تتھ آس واریاہ حکمت۔ اب جب اللہ نے آسمانوں پر نکاح کر دیا تو اب انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت زینب ٲسمٕژ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پفتر بیٖن، امہِ سۭتۍ گوٚو یہ نکاح۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ باقی ازواج مطہراتن ان کو کہتی تھی تہنٛد نکاح چھُ گوٚمُت زمینس پٮ۪ٹھ، میون نکاح خدا تعالیٰ پانے کوٚرمُت آسمانس پٮ۪ٹھ۔ ٹھیک ہو گیا نکاح۔ اب حسن اتفاق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، اس لیے دعوت حضور نے کی، شاندار دعوت کی۔ شاندار دعوت کیا تھی؟ تاتھ منٛز ژوٚٹ تہِ ٲس تہٕ ماز تہِ اوس، بس یہ دو چیزیں تھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث میں، فاکلنا لحما وخبزا، ہم نے گوشت بھی کھایا، روٹیاں بھی کھائی۔ صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ آج قسمت سے ہم اندر پہنچے ہیں، خوش قسمتی کا موقع ہے، اندر آنے کا موقع ملا ہے، آئندہ پتہ نہیں کبھی آ سکیں گے نہیں، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر چلیں گے بہتر ہے یہیں بیٹھے رہے۔ لہٰذا وہ بیٹھے رہے، کھانا کھانے کے باوجود بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو تھک چکے تھے یا کوئی اور ضرورت تھی، حضور چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں اور میں اپنا کام کروں، مگر حضور نے زبان سے نہیں کہا کمرہ خالی کر دو، آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے نکل جاؤ، نہیں، حضور نے زبان سے نہیں فرمایا، حضور بیٹھے رہے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا میں کہہ تو نہیں سکوں گا، ورنہ تہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ، یِمن چھُنہٕ پان تہِ ذہنس منٛز یِوان، تیٚلہِ کرٕ بہٕ اکھ چیٖز، بٕے وَتھٕ تیٚلہِ، میں ہی اٹھ جاؤں گا تو یمن یہ حیث یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اٹھے، مگر ان کو خیال نہیں آیا۔ یہ نکل کے حضور ایک جگہ پہنچے، دوسری جگہ پہنچے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، حضرت عائشہ نے بہت ساری باتیں پوچھی، حضرت سارا انتظام ٹھیک ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھایا وغیرہ، کیا کیا باتیں پوچھی ہوں گی، ٹھیک۔ کافی دیر کے بعد حضور نے سوچا تم آسن ؤتھمٕتۍ تم آسن درٛامٕتۍ۔ چنانچہ حضور جب آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ایک نگاہ کی، کچھ نہیں فرمایا، واپس چلے گئے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس پہ وطن تو نیرون، وہ بھی وہیں بیٹھے رہے، چلے گئے حضور۔ پھر کہیں کہیں سارے کام کر کے آئے، نہ جانے کتنی دیر کے بعد آئے، یہ سوچ کر کے ون تہِ آسن تم کم سے کم درامت، اور میں جا کر تھوڑا آرام کروں گا، صبح سے میں کھڑا ہوں،
اور کوئی دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے ہوگا. اب انہوں نے کمرہ خالی کیا ہوگا, جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا کہ تم چوبنتی بھی تھی, بس اب رک جائیے. اگر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا ہوتا کمر کرو سے کھیلی بچو نیریو اور تم وطان نہ ہے کہا ونس کہ جل آرڈر آؤ, جب حضور نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں اٹھے, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا. اگر تم پان ایسے ذہنس مز آمت اس پہ وطن تو نیرون, ہمیں اٹھنا چاہیے, پھر بھی نہیں اٹھے تو کہہ سکتے تھے بھائی آپ کے ذہن میں آ گیا تھا آپ کیوں نہیں اٹھے. نہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ان کے ذہن میں آیا, نہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ان کے ذہن میں آیا. وہ ہیکوا ونت یمن اوس پلان نبی صاحبس گوس روحانی ایزا گژھن, ہیکوا ونت اس ہیکوا ونت کہ تمو زینت میں نے نبی صاحبس تکلیف واتنومت نہیں, مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا کیا. اب جب تیسری مرتبہ حضور تشریف لائے, ان صحابہ نے سوچا ہے کافی دیر ہو گئی, حضور نے تیسری مرتبہ ہم کو دیکھا, چلو وہ نیرو وطو نیرو, نکلے. اور نکلنے کے بعد حضور اپنے گھر اندر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ شاہ نے سورت بھیج دی, آیت بھیجی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھر میں اب نہیں آنا. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, مگر تب جب تمہیں اجازت ملے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم اندر آ جاؤ کھانے کے لیے یا کس کے لیے, جو ہی فارغ ہو جاؤ فوراً نکل جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, وہیں بیٹھ کر کے باتیں مت کرنا, وہیں بیٹھ کے باتیں مت کرنا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچ گئی. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے ہرگز یہ بات نہیں کہ میرے نبی کو تم تکلیف پہنچاؤ گے. پھر آگے فرمایا, اللہ آگے فرمایا, جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. وہ صحابہ جن کا انٹینشن نہیں تھا کہ ہم حضور کو تکلیف پہنچائیں گے. میرے بھائی, جب ہماری ڈائری ہمارے نبی کے پاس پہنچتی ہوگی, جب ہماری ڈائری ہماری نبی کے پاس پہنچتی ہوگی تو حضور کو خوشی ہوتی ہوگی کہ غم, بس. اور اللہ جب دیکھیں گے میرے نبی کی یہ امتی وہ کر رہے ہیں جس سے میری نبی کو دکھ ہی دکھ پہنچ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ شان پھر بھی ایکشن نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ اللہ کو ہماری بہت محبت ہے. وہ انتظار میں ہیں کہ اپنی زندگی یہ سدھار لیں. بس یہی ہماری میسیج ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.